وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ انسان زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کی دنیا بہت اچھی ہو جائے. دنیا کا ہر معاملہ، ہر کام بڑے طریقے اور سلیقے سے ہو جائے. گھر بھی اچھا ہو، کاروبار بھی اچھا ہو، لباس بھی اچھا ہو، کھانا پینا بھی اچھا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو. زندگی کا یہ پہلو ایسا ہے کہ تقریباً ساری دنیا اسی کے پیچھے لگی ہوئی سوائے اللہ کے کچھ بندوں کے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، مرد کو، عورت کو یہی فکر اور یہی دھن لگی ہوئی ہے کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا کھانا پینا اچھا ہو جائے. اور دوسرا پہلو کہ انسان آخرت کی تیاری اس زندگی میں کر لے. آخرت میں کام آنے والے اعمال انسان اس زندگی میں اکٹھے کر لے. آخرت کا گوشہ انسان جمع کر لے. ایک زندگی کا پہلو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبع فرما رہے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، باخبر فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے ظاہر کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے، کام دھندے کے اعتبار سے تو ان کو کچھ معلوم ہے کہ مکان کیسے بنانے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، اور کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے. یہ چیزیں تو بہت حد تک پتہ ہے. محلوں میں سڑکیں اور بجلیاں اور گیس اور تمام طرح کی سہولیات، ہر بندہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ ہر جگہ سہولت ہونی چاہیے. لیکن قبر کیسی ہو، اس کا حشر کیسا ہوگا، اس کی آخرت کیسی ہوگی، اس کو موت کیسی آئے گی، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت کیا بنے گا. فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. آخرت کے بارے میں یہ غافل ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو اگر ہم غور کریں تو یہ آیت تو ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہے. ہمیں دنیا کی سب کو فکر ہے اور آخرت کی فکر، بلکہ ہمارا تو معاملہ ایسا خطرناک ہو گیا، ایسا عجیب ہو گیا کہ وہ کام کے جن سے انسان اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، ہم نے ان کاموں کو بھی اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کرنا شروع کر دیا. چنانچہ کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارا کام دھندا اچھا ہو جائے. کتنے لوگ ہیں استغفار اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں. استغفار اس لیے نہیں کر رہا
کہ میری آخرت بن جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں لوگ، آدھی آدھی رات کو اٹھ کے کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہو؟ فلانا مسئلہ حل ہو جائے، فلانا مسئلہ حل ہو جائے، فلانا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن آخرت کے لیے ہمارے پاس 2 رکعت نفل پڑھنا اس کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ تو لوگ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کائیں ہے میٹھا، یہ جہان تو میٹھا ہے، یہ تو گزر جائے پھر آگے بھی دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان اپنی دنیا کو سنوارنے میں کچھ ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو دھوکہ ہی لگ جاتا ہے، آخرت کے بارے میں بالکل غافل اور بے فکر ہی رہتا ہے، آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں صبح سویرے سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، صبح صبح اٹھ کے اچھا میں پہلے یہ کر لوں پھر اس کے بعد میں پھر وظیفہ کر لوں گا، اچھا میں یہ کر لوں پھر قرآن کریم کی تلاوت بعد میں کر لوں گا، اچھا میں یہ کر لوں پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی خدا جو عمل کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ فرض نماز کے بارے میں بھی کہتا ہے ابھی تو یہ مصروفیت ہے، ابھی تو میرے پاس گاہک زیادہ آ گئے، ابھی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو میرے مہمانوں کا انتظار ہے، ابھی تو میرا کھانا تیار ہو گیا ہے۔ یعنی سارا دن اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس کو عمل کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، سارا دن ایسا اس کو دھوکہ لگتا ہے کہ پورا دن اس کا غفلت میں گزر جاتا ہے۔ ایک ہمارے جیسے عام بندے میں اور اللہ کے نیک بندوں میں بنیادی یہی فرق ہوتا ہے۔ لوگ بزرگوں کی کرامتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے تو جو پھونک مارے تو پھر ایسا ہو جائے، اللہ والا وہ ہے جو دعا مانگے تو بس اسی وقت جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہو جائے۔ یہ بزرگی کی نشانیاں نہیں ہیں۔ بزرگی کی نشانی یہ ہے کہ عام بندہ دنیا کے دھندوں میں، معاملات میں، مسائل میں لگ کے آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ساری مصروفیات کے باوجود اپنی آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہوا کرتے۔ یہ ولایت کی نشانی ہے، یہ بزرگی کی نشانی ہے۔ جس بندے کو آخرت کی فکر لگ گئی، جس بندے کو آخرت میں کام آنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی، سمجھ لو اللہ نے اس کو اپنی ولایت عطا فرما دی۔ ولایت کا تعلق میرے پیارو، ولایت کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ جس بندے کی زندگی میں، توجہ فرمائیے گا، جس بندے کی زندگی میں آخرت میں کام آنے والے اعمال جتنے زیادہ ہو جائیں وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے۔ اور جس بندے کی زندگی میں آخرت سے غفلت والے باتیں آ جائیں، دنیا کا فکر اور دنیا کے زندگی کے ضروریات اس کے پیش نظر ہو جائیں، یہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے چلیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بنائیں تو دنیا ہے، ہم مال کمائیں تو دنیا ہے، ہم گاڑی لے لیں تو دنیا ہے، ہم اگر اچھا لباس پہن لیں تو دنیا ہے۔ لیکن یہی سارا کچھ علماء بھی کرتے ہیں، یہی سارا کچھ اللہ والے بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ دین بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہو تو دنیا، ان کے پاس ہو تو دین۔ یہ عجیب ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ہم گھر بنائیں تو کہتے ہیں دنیا ہے، یہ گھر بنائیں تو کہتے ہیں دین ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ بھی بندوبست کرتا ہے کہ جی مجھے دنیا میری اچھی ہو جائے، یہاں کی مجھے خوشیاں نصیب ہو جائیں، یہاں میری جو ہے وہ پرسنالٹی اچھی ہو جائے، لوگوں میں میری شہرت اچھی ہو جائے، لوگوں میں میری بابا ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں، جس کے پیش نظر یہ دنیا ہے، اس کے سارے کام ہی دنیا ہے۔ اس کا کمانا بھی دنیا، اس کا گھر بنانا بھی دنیا، اس کا لباس بنانا بھی دنیا، سب کچھ اس کا دنیا بن جائے گا۔ اور جس بندے کے پیش نظر آخرت ہو جائے کہ مجھے اللہ گھر دے دے تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے میرے پاس سہولت والا گھر ہوگا تو میں سکون کے ساتھ آخرت میں کام آنے والے اعمال کر سکوں گا۔
مجھے اللہ لباس دے دے، میں سردی سے بچ کے میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر لوں گا، میں گرمی سے بچ کے میں آخرت میں کام آنے والے اعمال اچھے طریقے سے کر لوں گا، مجھے اللہ رزق میں وسعت دے دے تاکہ میں اپنے بے فکری کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اپنے بیوی بچوں کے بھی آخرت کی تیاری میں لگا سکوں۔ پیش نظر اگر آخرت ہو تو یہ سب کچھ دین بن جائے گا، پیش نظر اگر دنیا ہو تو یہ سب کچھ دنیا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہارا تو معاملہ یہ ہے کہ تم تو بس دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور جبکہ معاملہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہمیں اس دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں جنت اور جہنم کی فکر نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے، بس یہی فکر ہے کہ میری یہ دنیا اچھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ ترتیب کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا اچھی ہو جائے پھر اللہ آخرت اچھی کر دے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اچھی کر لیں ہم اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے گا، جبکہ اللہ کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ بندے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کی محنت میں لگ جاتے دنیا میں اچھی کر دوں گا، تو اپنی آخرت کو سنوارنے کی محنت میں لگ جا، میں تیری دنیا میں سنوار دوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی دین کی محنت میں لگتے ہیں، اللہ ان کو عالیشان محلات دیتے، اللہ ان کو بہترین گاڑیاں دیتے، اللہ ان کو بہترین کھانے دیتے، اللہ ان کو بہترین لباس دیتے ہیں، وہ دن رات اپنی آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ مخلوق کے ذریعے سے ان کی دنیا بناتے رہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے، اگر آپ قبول فرما لیں تو۔ فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ کے لیے 360 جوڑے بنائے ہیں، بس درخواست اتنی سی ہے کہ جو لباس آپ ایک دفعہ پہن کے اتاریں گے دوبارہ اس کو دھو کے آپ استعمال نہیں کریں گے، بس وہ آپ صدقہ کر دیں گے۔ اب آپ بتائیے دنیا کو بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا امیر آدمی کوئی ایسا ہے کہ جو ہر روز نیا سوٹ پہنے؟ اللہ آخرت کی تیاری کرنے والے لوگوں کو دیکھو کیسے ہر روز نیا سوٹ پہنا رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا کہ جی میں آپ کو پستے کا بنا ہوا حلوہ پیش کروں گا، اور یہ ایسا قیمتی ہے کہ جو مجھے بھی کبھی کبھی ملتا ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اور مجھے بھی کبھی کبھی ملتا ہے، لیکن آپ کو میں روزانہ ہدیے کے طور پر یہ پیش کروں۔ تو دیکھو اللہ کھانا بھی کیسا اچھا دے رہے ہیں، اللہ لباس بھی کیسا اچھا دے رہے ہیں، اللہ رہنے سہنے کے لیے جگہ بھی کتنی اچھی اچھی عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں، اور یہ صحابہ کرام تو بہت غریب تھے، صحابہ کرام کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ان کے تو کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ تو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوئے ہوتے تھے، ان کو تو کھانے کو مشکل سے کھجور ملتی تھی۔ ارے یہ ابتدائی زمانہ کی بات ہے، یہ تو یوں سمجھے کہ جس زمانے میں طالب علم پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کو مجاہدے اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن جب پڑھ لکھ کے وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو جب ملازمت مل جاتی ہے، پھر اس کی جو ہے وہ سرکاری طور پر نوکری آ جاتی ہے، پھر تو اس کی مزے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دین کو سیکھ رہے تھے، جب ایمان کو سیکھ رہے تھے، جب اپنے دین کو پتہ کر رہے تھے، اس وقت یہ مشکلات تھی۔ جب دین راسخ ہو چکا تھا پھر تو حال یہ تھا کہ ایک ایک کے دسترخوان پر 60 ہزار بندہ کھانا کھاتا تھا۔ اب وہ اپنا زکات کا پیسہ خیرات کرتے تھے، اگر وہ پیسہ کسی ایک بندے کو دے دیا
دیا جائے تو وہ خود زکات ادا کرنے والا بن جائے. اللہ نے ان کے لیے اتنا مال کے دروازے کھول دیے کہ جیسے آج ہمارے ہاں گندم کے اور کپاس کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے گھروں کے اندر سونے اور چاندی کے سکوں کا یوں ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں طبیعت ذرا بوجھل سی ہے، پریشان سا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. بیوی پوچھتی ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، طبیعت میں یہ بوجھل پن کس وجہ سے ہے؟ فرمانے لگے مال پیسہ بڑا جمع ہو گیا، پیسے بہت ہو گئے ہیں، اس وجہ سے طبیعت میں ذرا اکتاہٹ سی ہے، بوجھل سی ہے میری طبیعت. بیوی بھی صحابیہ تھی، سمجھدار تھی، کمال کا مشورہ دیا. فرماتی ہے اس میں بھلا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، آپ لے گئے سارا مال اٹھا کے باہر جا کے یتیموں میں غریبوں میں بانٹ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے دے گا. چنانچہ حضرت وہ بورے پیسوں کے لے کے باہر نکلے اور جا کے غریبوں میں بانٹنا شروع کیا. ایک دن میں 6 لاکھ درہم اللہ کے نام پر لوٹا دیے. شام کو جب گھر واپس آئے تو بیوی کا کے شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے کتنا اچھا مشورہ دیا، اب میرے طبیعت میں بہت سکون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دین والوں کو اللہ کیسے عطا فرماتا ہے. دین والے اور دنیا والے میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. جو آخرت کی محنت میں لگ جاتا ہے اللہ اس کا رزق اکٹھا کر کے لا کے اس کی گود میں ڈال دیتا ہے، اور جو آخرت کی محنت چھوڑ دیتا ہے اس کو ایک ایک دانے کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے اور اس کے پیچھے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، بلکہ ایک ایک ٹکے کے پیچھے اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مرغیاں ہوتی ہیں جن کو مالک جو ہے وہ بچے نکالنے کے لیے آگے مزید چوزے بنانے کے لیے اس نے بٹھایا ہوتا ہے، اور کچھ مرغیاں ہوتی ہیں جو ویسے آزاد پھر رہی ہوتی ہیں. تو جو آزاد پھرنے والی مرغیاں ہوتی ہیں مالک صبح سویرے گندم کی مٹھی لے کے یوں بکھیر دیتا ہے، وہ سارا دن ایک ایک دانہ چننے کے لیے ان کو سر جھکانا پڑتا ہے. سارا دن صبح سے شام تک وہ چننے میں لگا دیتی ہیں، تب جا کے ان کا گزارا ہوتا ہے. اور جو مالک نے خود بٹھائی ہوئی ہوتی ہے مالک اس کو کسی برتن میں گندم ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ 10-15 منٹ میں اپنا کھانا لے کے دوبارہ اپنی ذمہ داری پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ نے جس کو بمقصد زندگی دی ہے، یعنی آخرت کی تیاری والی زندگی اللہ نے جس کو نصیب کر دی ہے، پھر اللہ اس کو در در کے دھکے نہیں دلواتے، پھر اللہ اس کو در در پہ جانے نہیں دیتے، بلکہ اللہ اس کا رزق اکٹھا کر کے لا کے اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں تو کوئی 10 روپے ہدیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی 100-50 دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اللہ والے کبھی آپ نے دیکھا ہو اللہ والوں کے لوگ آگے پاؤں پکڑ کے ان کو ہدیے پیش کرتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دفعہ واقعہ سنانے لگے، فرمانے لگے صبح سویرے سویرے میرا دروازہ بجا، ایک جاننے والا، میں نے دروازہ کھولا تو وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آ جاؤ اندر. آ جائیں. بیٹھ گیا، حال حوال کیا، تھوڑی دیر کرنے کے بعد کہنے لگا حضرت آج آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو بات کہوں گا آپ مان لیں گے. ہمارے لگے پہلے بتاؤ تو صحیح. کہتا نہیں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ جو بھی میں کہوں گا مان جائیں گے. تو میں نے کہا بھی ایسے کیسے میں مان جاؤں؟ اس نے اصرار کرتے کرتے رونا شروع کر دیا. اب اس کو روتے ہوئے دیکھ کے مجھے رحم آیا، تو میں نے کہا اچھا بھائی جو کہو گے میں کر دوں گا، بتاؤ بات کیا ہے. اب اس نے جیب میں سے ایک بڑی رقم نکال کر ہدیے کے طور پر پیش کی. کہنے لگا آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ آپ مجھ سے یہ قبول فرما لیں، آپ مجھ سے یہ قبول فرما لیں. لوگ رو رو کے منتیں کر کر کے نذرانے پیش کرتے ہیں. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں تھے، ہمارے حضرت کے وہ سسر بنتے ہیں. حضرت کے ہاں مسجد بننا شروع ہوئی
تو حضرت نے مستریوں کو مزدوروں کو کہا کہ بھائی میں فقیر آدمی ہوں, میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, مجھے اللہ دے گا میں تمہیں دے دوں گا, اگر تمہارا دل مطمئن ہو تو یہ اللہ کا گھر بناؤ. انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم ضرور بنائیں گے. اب ترتیب یہ تھی کہ مسجد تو بن رہی تھی لیکن چندہ کہیں نہیں ہوتا تھا. پورے شہر میں یہ بات مشہور تھی, بے چندہ مسجد, اس کا نام پڑ گیا. اب مستری مزدور لگے تھے, جب ان کو کچھ دن گزر جاتے اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی انتظام کر دیتے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رمضان المبارک میں مستری مزدور کام کر رہے ہیں اور ادھر عید کے دن قریب آ گئے اور وہ سب لوگ مستری مزدور انتظار میں تھے, اب پیسے ملتے ہیں, اب ملتے ہیں. جب چند دن باقی رہ گئے تو اب انہوں نے مجبور ہو کے پیغام بھیجا کہ حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غریب لوگ ہیں, کپڑے بنانے ہیں, تو آپ مہربانی کریں کچھ انتظام کریں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا اللہ مجھے دے گا میں تمہیں دے دوں گا, میں نہیں رکھوں گا. اب میں بھی انتظار میں ہوں, اللہ مجھے دے تو میں ضرور دے دوں گا. چنانچہ وہ پھر خاموش ہو گئے. پھر ایک دن اور گزر گئے, وقت بالکل قریب ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت اب تو پیچھے وقت ہی نہیں بچا, آپ مہربانی کریں کہیں سے کوئی قرضہ یا کچھ صورت بنائے. تو حضرت ایک دم بیٹھے بیٹھے خادم سے فرمانے لگے میاں ایک بندہ آیا تھا, وہ مجھے بریف کیس دے گیا تھا, وہ ذرا جاؤ, میں نے اسی طرح رکھوایا ہوا ہے, اس میں کوئی چیز ہو شاید اللہ نے بھیج دی ہو, تو میں نے تو کھول کے نہیں دیکھا, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا, تو وہ اٹھا لا. اب وہ گھر سے وہ بریف کیس منگوایا, ماشاءاللہ اس کو جب کھول کے دیکھا تو وہ نئے نئے نوٹوں سے پورا بریف کیس بھرا ہوا. حضرت نے جب کھولا تو خوش ہوئے, فرمانے لگے بلاؤ بھائی سب کو. اب مستری بھی آ گئے, مزدور بھی آ گئے, حضرت نے سب کی تنخواہیں دی. ماشاءاللہ اس میں اتنے پیسے تھے کہ سب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی. واہ میرے اللہ, جو آخرت کی تیاری میں لگتا ہے اللہ آپ اس کو کیسے رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا, گناہوں سے بچنے کی محنت میں لگ جائے گا, آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جائے گا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے نکلنے کا اس کو راستہ دے دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہوں سے اس کے رزق کا انتظام کریں گے جس تک اس کی عقل کی بھی رسائی نہیں ہوگی, وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی ملے گا, اللہ اس کو وہاں سے بھی عطا فرما دیں گے. اور آخر میں تو بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے, جو اللہ پر اعتماد کر لے, پھر اللہ اس کی بگڑیاں بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے معمول تھا کہ حضرت کے ہاں کوئی باقاعدہ چندے کا کوئی نظم نہیں تھا. اللہ سے مانگتے تھے, اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا. ایک دفعہ اساتذہ کی تنخواہوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا, ایک استاد تھے, ان کو گھر جانے کی کوئی مجبوری تھی, تو انہوں نے آ کے حضرت سے کہا حضرت مجھے پیسے چاہیے, میں نے گھر جانا ہے, مجبوری ہے, چھٹی بھی دیں پیسے بھی دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے نا کچھ مہلت دے دو, کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے گا تو میں تمہیں دے دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے, کہنے لگے حضرت مجھے پیسے دے دیں. حضرت نے عجیب بات ارشاد فرمائی, توجہ سے سننے والی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا میاں میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کوئی بندہ مجھے پیسے دے رہا ہے, تو اللہ کرے گا کوئی انتظام ہو جائے گا تو میں تمہیں دے دوں گا. شاگرد تھا لیکن ناگواری میں کہنے یا بیزاری میں کہنے منہ سے لفظ نکل گئے. کہنے لگا بلی کو خواب چھچڑے کے ہی آتے ہیں. حضرت نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, کوئی چھچڑا آ گیا تو تمہیں دے دوں گا. تو خیر وہ چلے گئے, لیکن ان کی طبیعت میں کافی ناگواری تھی کہ مجھے حضرت پیسے نہیں دے رہے اور مجھے مجبوری ہے, گھر میں ضرورت ہے. اللہ کی شان کہ دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت کا خواب پورا ہو گیا.
کہ واقعی وہ بندہ آیا اور اس نے لا کے حضرت کو پیسے دیے اور حضرت نے ایک طالب علم کو بھیجا، جاؤ فلاں جو استاد ہے ان کو کہو کہ چیچڑے آ گئے ہیں، آ کے لے لو۔ اللہ جو آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں۔ تو آخرت کی تیاری دیکھیے، ہم اپنی دنیا کو چھوڑیں۔ کیسے چھوڑیں؟ کہ جب نیک عمل کرنے کا وقت آئے، مثلا فجر کا وقت ہے، تو آپ اس میں گندا نہ کریں، آپ اس میں کوئی دنیا کا کام نہ کریں، بلکہ نماز پڑھیں، اس کام کو مؤخر کریں۔ آپ ظہر کی نماز کا وقت ہے، نماز کو ترجیح دیں، کام کو پیچھے کریں۔ تلاوت قرآن کا وقت رکھا ہوا ہے، کوشش کریں کہ اسی وقت میں اس کو پڑھیں۔ اگر کبھی مجبوری آگا پیچھا ہو بھی جائے تو چھوٹنے نہ دیں، اس کو اہتمام سے کریں۔ کام چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے لیکن عمل نہ چھوٹے۔ اگر یوں ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اعمال میں پکے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، لیکن لگتا ہے کہ اس کا ایمان اور یقین اللہ والوں کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے بن چکا تھا۔ اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں آ گیا تھا۔ جمعہ تو مبارک کا دن ہے، اس نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور عین جمعے کے وقت میں فصل کو پانی لگانے کا وقت بھی ہے۔ تو فصل پک کے تیار ہونے کو ہے، آخری پانی لگنے والا ہے۔ اگر وہ لگ جائے تو فصل اچھی تیار ہو جائے گی، نہ لگے تو پورا سال کی فصل وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو بیوی سے بات کرنے لگا کہ ادھر پانی کا وقت ہے اور ادھر جمعے پہ جانے کا وقت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ بیوی نے مشورہ دیا، دیکھو پورا سال کسی فصل پر گزارا ہے اور تو کوئی ہمارے پاس انتظام نہیں، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، تم بعد میں نماز پڑھ لینا، تم پہلے پانی لگا لو۔ تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگا دیکھو میرے ذمہ اللہ نے عبادت لگائی ہے اور رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا اس کو میں اپنے ہاتھ میں لیتا پھروں اور جو میری ڈیوٹی ہے اس کو چھوڑ دوں۔ مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، جب میں کر لوں گا اللہ اپنے ذمہ جو کام اللہ نے لیا ہے اللہ وہ بھی کر دے گا۔ چنانچہ میں تو جمعہ پڑھنے جاؤں گا، پانی کی باری رہ گئی تو لگا لوں گا، نہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کوئی انتظام کر دے گا۔ یہ بات اپنی بیوی کو کر کے وہ گھر سے باہر نکلا، گھر کے دروازے پر اس کی اونٹنی بندھی ہوئی تھی، دیکھا تو وہ اونٹنی غائب ہے۔ مڑ کے بیوی سے پوچھنے لگا اونٹنی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے، یہی دروازے پہ بندھی ہوئی تھی، دیکھو آگے پیچھے کہیں نکل نہ جائے، جانور ہے کہیں جنگل کا رخ کر جائے گا پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، ڈھونڈ لو ذرا اس کو۔ تو کہنے لگا میں اس کو ڈھونڈنے میں لگوں گا تو پھر میری جمعہ پھر جاتا رہے گا، اگر نصیب میں ہے تو نہیں جاتی کہیں، اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو میں کہاں سے لاؤں۔ دیکھیے جب آخرت کی تیاری بندہ کرنے لگتا ہے تو دنیا بہانے آگے آتی ہے، بندے کے راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی آخرت کو چھوڑ دے۔ یہی بندے کا امتحان ہوتا ہے، یہی آزمائش ہوتی ہے کہ بیوی بچوں میں لگ گیا، کاروبار میں لگ گیا، مال دھندے میں لگ گیا اور اپنے آخرت کی تیاری کو اس نے ترک کر دیا۔ جس نے ایسا کیا وہ فیل ہو گیا، اور جس نے ایسا نہ کیا بلکہ عمل کو اس نے پیش نظر رکھا وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ فیل ہوتے ہیں۔ بہرحال اب اس نے یہ بات کہی تو اونٹنے کی بھی پرواہ نہ کی اور جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ تسلی سے اس نے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کے تو دل میں خیال آیا دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو پانی لگا دوں گا۔ جب اپنے کھیت میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کی فصل کو پانی لگا ہوا، بڑا خوش ہوا، اپنے پڑوسی کو دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، اس کو پوچھتا ہے کہ میری فصل کو پانی کس نے لگایا؟ کہنے لگا اپنی فصل کو لگا رہا تھا تو بند خود سے ٹوٹ گیا اور تیری فصل کا پیچھا ہو گیا، پانی اس کو لگ گیا۔ بھائی آپ بتائیے خود سے بھی بھلا کوئی کام ہوتا ہے؟ اگر خود سے کام ہوتا ہے تو پھر یہ تو مذہب دہریوں کا ہے، یہ تو خدا کے منکر لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، ہم کہتے ہیں خود نہیں بنی بلکہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے۔ کائنات میں کوئی ذرہ اپنی
مرضی سے خود بخود حرکت نہیں کرتا، کوئی درخت کا پتا خود بخود نہیں گرتا، کوئی وجود اس دنیا میں خود بخود نہیں آتا، کوئی بندہ خود بخود نہیں مر جاتا، بلکہ کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو یہ پانی خود بخود کیسے لگ گیا، یہ بند خود بخود کیسے ٹوٹ گیا؟ لگتا ہے کسی ذات کی منشا اور چاہت سے ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر آیا، گھر میں کیا دیکھا کہ اس کی اونٹنی وہ گھر میں بنی ہوئی ہے۔ بیوی سے کہنے لگا کہ یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ اب بیوی کا جواب سنو، کہنے لگی کہ باہر کتے بھونک رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کسی اجنبی بندے کو بھونک رہے ہوں گے تو کاٹ نہ لیں، میں ذرا ان کو شکار کو منع کر دوں۔ جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ کتوں نے جو ہے وہ تیری اونٹنی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور گھیر کے تیرے گھر کی طرف لا رہے ہیں۔ تو میں آگے بڑھی، میں نے رسی پکڑ کے اس کو گھر میں باندھ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی، جو آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے اللہ اپنی قدرت سے اس کے کام کرتے ہیں، یا اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اس کے کام کروا دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو پھر اللہ اس کو کتوں کی حفاظت میں لگا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی عبادت میں لگ جائے تو پھر کتے اس کے گھر کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں یا ہم ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اور عبادت کریں، آخرت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں۔ اس کا ایک فائدہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جو بندہ آخرت کی تیاری میں لگتا ہے اللہ اس کے اوپر دنیا کے معاملات آسان کر دیتے ہیں، اس کی دنیا سنوار دیتے ہیں۔ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے انتظامات کر دیتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو انسان آخرت کی تیاری میں لگتا ہے، نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے دنیا کے کام بنا دیتے ہیں بلکہ اللہ اس کے ہر کام میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس کی عزت میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کے جو ہے وہ صحت میں برکت، اس کے کاموں میں برکت، اس کی باتوں میں برکت، اس کے گھر میں برکت، ایک ایک چیز میں اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ذلت والا، دکھوں والا، پریشانیوں والا، غم والا، اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی والا، یا کہ ہم کامیابی والا، عزت والا، سکون والا، خوشیوں والا، اللہ کی رضا والا اور آخرت کی کامیابی والا، کون سا راستہ ہم پسند کرتے ہیں؟ یہ پسند ہمارے اوپر ہے۔ جو راستہ ہم پسند کر لیں گے اللہ اس سے چلنے میں ہماری مدد کر دیں گے۔ ہم نے پسند کرنا ہے۔ ہم جب سفر کرنے لگتے ہیں تو بھائی روڈ کا انتخاب ہم کرتے ہیں کہ میں نے لاہور جانے والے روڈ پہ چڑھنا ہے یا میں نے کراچی جانے والے روڈ پہ چڑھنا ہے۔ میں اگر روڈ کا لاہور والا انتخاب کر دوں گا اور پھر میں دعائیں مانگنا شروع کر دوں، اللہ مجھے کراچی پہنچا دے، اللہ مجھے کراچی پہنچا دے، تو ہر بات پر قدرت والا ہے، تو ہر کام کر سکتا ہے، تو کیا خیال ہے دعا پوری ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میں پہنچوں گا پھر لاہور ہی، چاہے میں جتنی مرضی دعائیں مانگتا رہوں۔ ہم پڑے ہوئے ہیں دنیا کو بنانے میں، اور پھر ہم کہیں کہ میری آخرت بن جائے، ایسے آخرت نہیں بنتی ہے۔ آخرت بنتی ہے آخرت کے اعمال سے، آخرت کی محنت سے، آخرت کی تیاری سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، اللہ اس کی برکت سے آپ کی دنیا بنا دے گا۔ یہ فلسفہ بھی سمجھ لیجیے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ آخرت کی تیاری کرے اور اس کی دنیا سمجھ جائے؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جس بندے کو کوئی ٹارگٹ دیا جائے، کوئی اس کو منزل دی جائے، کوئی اس کو کام دے دیا جائے، تو پھر اس کام کے کرنے کے لیے سہولیات مہیا کرنا مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ سامان فلاں جگہ پہنچانا ہے، اب سامان کو پہنچانے کے لیے سواری کا آپ انتظام بھی کریں گے، پیٹرول کے پیسے بھی آپ دیں گے، آپ اس کو ساری سہولیات پوری کریں گے تو وہ آپ کو کام کرے گا، آپ کا حکم تب پورا کرے گا وہ۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ارے میں بھوکے تو تیاری نہیں ہوتی، لباس نہیں ہے تو انسان سردی میں ٹھٹھرتا رہے گا، وہ عبادت کیا کرے گا؟ انسان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر لگی رہے گی تو آخرت کی تیاری کیا کرے گا؟
تو اللہ رب العزت آخرت کی تیاری میں جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہو سکتی ہے اللہ وہ ساری اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہ میرے بندے یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، چونکہ تو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے لہذا ہم تیری ہر ضرورت کو پورا کریں گے. اب نبی علیہ السلام کی ہمیں حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے فقر کو دور کر دوں گا اور میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. دیکھا کام بن گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے یہ نیت کریں کہ میں نماز پڑھوں گا آخرت کے لیے، میں تسبیحات کروں گا آخرت کے لیے، میں صدقہ خیرات کروں گا آخرت کے لیے، میں کسی کے کام آؤں گا آخرت کے لیے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا آخرت کے لیے، میں کوئی ذکر کروں گا آخرت کے لیے. ہر کام میرا آخرت کے لیے ہوگا. جو اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا اللہ اس کی دنیا بنا دیں گے. وہ خود حیران رہ جائے گا کہ یہ میرے کام کیسے ہو رہے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو تمام فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا لے اللہ اس کو دنیا کے تمام تفکرات سے، تمام غموں سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ. آج تک تو دنیا کے پیچھے دھکے کھا کے تم نے اندازہ کر لیا، اب تھوڑی سی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں لگ کے دیکھ کتنا مزہ آتا ہے، کیسے تیرے کام سمجھتے ہیں. فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ. کون کس کا ہے بنا کون کس کے کام آیا. لوگ دوستیاں لگانے میں وقت لگا دیتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کی پرورش میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، یہ میرا بیٹا میرے کام آئے گا، اور بڑھاپے میں وہ اس کو دھکا دے کے ایک طرف ہو جاتا ہے. تو ساری زندگی اس کے پیچھے گوا دی اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھکا دے کے ایک طرف ہو گیا. کہا کون کس کا ہے بنا کون کس کے کام آیا. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. آپ نے دیکھا ہوگا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چند مرلے زمین مشکل سے بنا پاتا ہے. بڑا کوئی جو ہے وہ امیر آدمی ہو تو چند ایکڑ زمین بنا لیتا ہے. تو یہ 2-4 زمین کے ٹکڑے بناتے بناتے اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے. توجہ کیجیے گا، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ زمین کے ٹکڑے بناتے بناتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے اسی سندھ کے علاقے میں یہ لاڑکانہ کی طرف ایک جگہ ہے، ہم لوگ وہاں گئے تو ایک اللہ والے کی ایک بزرگ کی قبر پر ہمیں مقامی جو عالم تھے وہ لے گئے. ہم نے وہاں خاطر پڑھی، پھر ان بزرگوں کے بارے میں تعارف پوچھا کہ یہ کون ہے. تو تعارف کرواتے کرواتے انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو بزرگ ہیں یہ پورے علاقے میں کئی ایکڑ کئی مربع کئی چک ان کے نام پہ ہیں. یہ دنیا سے ان کو پردہ کیے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے لیکن زمینیں ابھی بھی ان کے نام ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنے امیر تھے، سننے والی بات ہے. میں نے کہا یہ اتنے امیر تھے؟ کہتے نہیں یہ بالکل غریب آدمی تھے، لیکن اللہ نے ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ان کی دعاؤں میں ایسا اثر رکھا تھا کہ یہ ہاتھ اٹھاتے تھے جس کے لیے اس بندے کا کام ہو جاتا تھا. اب لوگ خوش ہو کے کوئی ان کو جو ہے وہ 5 ایکڑ زمین دے دیتا، کوئی ان کو ایک اپنا بڑا زمیندار ہے ایک مربع زمین ان کے نام لگا دیتا، کوئی جو ہے وہ بھینس ان کو ہدیہ دے دیتا. لیکن حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ جس گاؤں میں جاتے جس چک میں جاتے جو زمین ملتی حضرت کے نام وہ لوگ خود لگوا دیتے، پیسے بھر کے ان کے نام لگوا دیتے. حضرت اس علاقے کے کسی مسجد کے مولانا صاحب کو، کسی غریب کو یا کسی بیوہ کا پتہ چلتا اس کو بلاتے اور فرماتے میاں یہ تیرا ہے، یہ اتنے ایکڑ تیرے ہیں، یہ اتنی زمین تیری ہے. تو لوگوں کو حضرت کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے نام لگوانا بھی پسند نہیں کیا. آج تک یہ زمینیں انہی بزرگوں کے نام ہی ہیں.
وہاں میرے اللہ جو آخرت کی تیاری میں لگتا ہے، لوگ اتنے بڑے بڑے رقبے اس کے علاقے قدموں پہ نچھاور کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کو تو 4 فٹ زمین کو بنانے میں ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم آخرت کی فکر کرتے، ہمارے نام جنت الاٹ ہو جاتی، اور دنیا کی دولتیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں خود عطا فرما دیتے۔ کتنے نادان لوگ ہیں، آج بھی ہمیں کوئی قبولیت کا وقت مل جائے، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ مل جائے، ہم اس سے بھی اپنی دنیا ہی نکلوانا چاہتے ہیں، دنیاوی مطلب ہم پورے کروانا چاہتے ہیں۔ ہم جا کے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں گے، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، اور سائیں دعا کرو کاروبار اچھا ہو جائے، دعا کرو میرے مقدمہ ہے وہ میں جیت جاؤں، دعا کرو میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے میاں ان اللہ والوں سے تم اللہ کا تعلق لے لو، اللہ کی دوستی لے لو، یہ مسئلے جو تمہارے ہیں یہ تو ایک لمحے میں حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے تو تمہیں ان سے دعا کروانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس کے لیے تو تمہیں دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں گی۔ تم اللہ سے تعلق کی دعا کرواؤ کہ میرے لیے دعا کرو میری اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اپنا بنا لے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دعا کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی دعا اپنی دنیا کے لیے کرواتا ہے۔ نماز کے بعد دنیا کی دعا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دنیا کی دعا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دنیا کی دعا، اللہ والوں سے دنیا کی دعا، تو بھائی آخرت کا کس سے ہم کروائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کی دعاؤں میں ہر وقت دنیا ہی نظر آئے گی، اور جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے وہ آخرت کے بننے اور سنورنے کی دعائیں کرے گا۔ میں آپ کو اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی دعا نہ مانگیں، مانگنی چاہیے، لیکن ہر وقت ہی اس کے پیچھے پڑے رہنا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ کیا آپ کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں کماتے؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، تو آپ کے بچے اگر جیب خرچ آپ سے مانگے تو کیا آپ کو برا لگتا ہے؟ کسی کو بھی برا نہیں لگتا، سب کو اچھا لگتا ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے میرا بچہ مجھ سے آگے چیز مانگتا ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ اپنا وتیرہ بنا لے کہ ادھر سے ابو جی پیسے، ادھر سے ابو جی پیسے، صبح ابو جی پیسے، شام کو ابو جی پیسے، ہر وقت یہ تماشا بنا لے، تو پھر کتنا برا لگے گا؟ ارے تجھے اور کوئی بات ہی نہیں آتی، ہر وقت پیسے پیسے کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ یہ مانگنا چھوڑ دے بلکہ والد کا کہنا مانے اور بھاگ بھاگ کے اپنے والد کی خدمت کرتا پھرے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ خود سے پوچھے گا بیٹا جیب خرچ تو نہیں چاہیے، بیٹا کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی پیسے میں آپ کو دے دوں۔ اور اگر کبھی وہ کہہ بھی دے تو باپ کتنی فراخ دلی سے دے گا، یہ 10 مانگے گا باپ اس کو 100 کا نوٹ نکال کے دے دے گا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جو بندہ اپنی آخرت اللہ سے مانگتا ہے تو جب کبھی دنیا کا سوال کرتا ہے تو پھر اس کی مانگ کے مطابق اللہ نہیں دیتے ہیں، پھر اللہ اگر دنیا میں وہ مانگ بھی لے تو پھر اللہ دنیا اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن میرے دل میں آ رہا ہے کہ چلو یہ بات یقین کے درجے میں ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ ایک اللہ والے کے واقعے کی طرف اشارہ کر دو۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ بڑا دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی میٹھی چیز بنائیں، تو آپ مجھے نہ ایک پاؤ گڑ لا دیں، پرانے زمانے کی بات ہے، مجھے ایک پاؤ گڑ لا دیں تو میں کبھی کوئی میٹھی چیز بنا لوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا مجھے کبھی اللہ دے گا تو میں تمہیں لا لوں گا۔ پھر کچھ دن گزرے، بیوی نے پھر یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک پاؤ گڑ تو آپ نے لائے نہیں، اچھا مجھے اللہ دے گا تو میں تمہیں لا لوں گا۔ پھر کچھ دن خاموشی ہو گئی۔ اب کچھ معاملہ ایسا بنا کہ بیوی شاید کام کر کے تھکی ہوئی تھی، غصہ کام پہ تھا لیکن نکل گیا۔ جیسے ہی یہ بزرگ مسجد سے فارغ ہو کے گھر گئے تو ہاتھ خالی دیکھے تو اس نے کہا کہ آج پھر خالی ہاتھ آپ آ گئے، آج پھر بھی گڑ لے کے آئے، جائیں واپس، یہاں گھر میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، گڑ لے کے آئیں گے تو آ جانا نہیں تو دروازہ بند ہے۔ اللہ کے بندے بھی عجیب ہوتے ہیں، بجائے لڑنے جھگڑنے کے چپ کر کے واپس مسجد کا رخ کیا اور جا کے وہاں 2 رکعت نفل کی نیت مانگی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، اللہ ایک پاؤ گڑ دے رہے،
مانگ رہے ہیں اور مانگتے مانگتے چونکہ گھر سے جھڑکیاں پڑی تھی اور نبی آ گئے، اللہ ایک پاؤ بول دو۔ اب جب دعا مانگی، رو کے مانگی، یقین ہو گیا اب اللہ تعالیٰ ضرور کوئی انتظام کر دے گا۔ خیر دعا مانگیں گے تو گھر گئے، چپکے سے جا کے آہستہ سے دروازہ کھولا تو آگے جو ہے وہ دیکھا کہ شیرنی نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر ہے، تو چپ کر کے اندر کمرے میں جا کے بیٹھنے کے لیے کمرے کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ وہ کمرہ پورا گڑ سے بھرا ہوا ہے۔ تو خوش ہوئے، خوشی کے مارے باہر نکلے کہ میں اس کو جا کے بتاؤں کہ اللہ نے گڑ دے دیا۔ تو اپنی بیوی کو حوالے دے رہے، اللہ کی بندی ادھر ادھر آ۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ پھر آ گئے تم؟ اس نے کہا اندر دیکھو اللہ نے گڑ دے دیا، کمرہ سارا بھرا پڑا ہے۔ وہ آئی دیکھنے کے لیے تو چونکہ اب وہ نکال تو غصہ رہی تھی، بہانا اس کو چاہیے، تو اس نے کہا یہ کیا کیا؟ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بچی، میں نے ایک پاؤ اور کہا تھا کمرہ سارا بھروا دیا۔ تو اللہ والے حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے اللہ کی بندی میں نے اللہ سے ایک پاؤ ہی مانگا تھا، لیکن ہم چھوٹے ہیں، ہمارا پاؤ چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ کا پاؤ بڑا ہے۔ یہ ہے ایک پاؤ ہی لیکن اللہ کا پاؤ ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رکھتے جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در سے لینے کا سلیقہ عطا فرما دے کہ یہ دنیا کی دولتیں دنیا کے لیے نہ مانگیں بلکہ دنیا کی دولتیں آخرت کی تیاری کے لیے مانگیں، سب کچھ مانگیں، آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے دین بن جائے گا، آپ کے لیے نعمت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، موت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے عقل مندی کی دلیل بھی یہی ہے کہ جو بندہ آخرت کی تیاری کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ عقل مند ہے، تو ہم بے وقوف نہ بنیں بلکہ ہم عقل مند بنیں کہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ آخرت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اپنے گناہوں اور نادم اور شرمسار ہو کر اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتا رہے۔ زندگی میں کبھی کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں بندہ یہ کہے کہ میں اب بڑا پرہیزگار نیک بن گیا ہوں، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، شرماتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ ہم بڑے بزرگ بن جائیں، بڑی ولیلہ بن جائیں تو کیا ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بھی بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے نا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے گناہوں پر معافی کا طلب پھیر دے۔ تو ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے ایک کام یہ کہ گناہوں پر شرمسار ہوتا رہے، اللہ سے معافیاں مانگتا رہے، صبح بھی معافی مانگے، شام میں بھی معافی مانگے، دن میں بھی مانگے، رات میں بھی مانگے، جوانی میں بھی مانگے، بڑھاپے میں بھی مانگے، اور جو ہے اچھے حالات میں بھی معافی مانگے اور برے حالات میں بھی مانگے۔ معافی مانگنے کا سلسلہ جاری رکھے، آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ آخرت کی تیاری کے لیے انسان نیکیاں بھاگ بھاگ کے کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے، بڑے سے بڑی نیکی بھی کرے۔ تو جو آدمی یہ دو کام کرنے لگ جائے کہ گناہوں پر معافی مانگنا شروع کر دے اور نیک اعمال بھاگ بھاگ کے کرنا شروع کر دے، سمجھ لو اس کی آخرت کی تیاری اچھی ہو رہی ہے، اس کی آخرت کی تیاری اچھی ہو رہی ہے۔ حضرت ذکر کے بارے میں ارشادات فرما رہے تھے، تو ذکر کا اصل جو مقصود ہے حضرت نے ہمیں بتا ہی دیا، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنی بات میں عرض کر دوں، ذکر کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک عمل میں لگا دے، یا نیک عمل میں لگا دے، یا نیک عمل کی تیاری میں لگا دے، یا نیک عمل کے انتظار میں لگا دے۔ بس یہ اس کا، اس لیے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں ہے اس کو نماز کے اندر والا ہی ثواب ملتا ہے، اس کو وہی ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سوئیں تو فجر کے انتظار میں سوئیں، کیا خیال ہے؟ ساری رات ہم سوتے رہے فجر کے انتظار میں کہ میں نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، ساری رات سونے کا اجر اللہ عطا فرما دے گا۔
सोना इबादत बन जाएगा। हम खाएं तो इसलिए खाएं कि मुझे ताकत मिलेगी, मैं फिर इंशाल्लाह इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह खाना भी इबादत बना देगा। आप सैर करें, चले फिरे, नियत ये करें मेरा जिस्म अच्छा रहेगा, नमाज पढ़ूंगा, इबादत करूंगा, आपकी सैर को भी अल्लाह इबादत बना देगा। तो इबादत करने की नीयत से जिए, आखिरत की तैयारी की नीयत से जिए, अल्लाह आपकी पूरी जिंदगी को जिक्र वाला बना देगा, अपनी याद वाला बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हम सबका यहाँ मिल बैठना, कहना सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आइए आखिरत की तैयारी का जो पहला कदम है कि अल्लाह से माफी मांगना, वो कदम हम उठा लेते हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। सब दोस्त तैयार हैं ना इंशाल्लाह? हाँ, तो जो आदमी तौबा कर लेता है तो गोया के गुनाह माफ हो गए। आगे नेक बनकर जीना, ये तो दो चार बातें मैंने अर्ज कर दी कि खाना इसलिए से खाए, सोए इसलिए से, और फलां नाम इसलिए से। तो ये सारी चीजें एक एक बात अल्लाह के नेक बंदों से सीखनी पड़ती है। जो बंदा किसी से सीखेगा वो उसका उस्ताद होगा, वो उसका उस्ताद होगा। अरे उस दीन सिखाने वाले उस्ताद को पीर कहते हैं, उसी को मुर्शिद कहते हैं, और उसी को अल्लाह वाला कहते हैं। हम मुर्शिद दम दुरूद वाले को समझ बैठते हैं, वो तो दम वाला होता है, वो तो झाड़फूक वाला होता है। पीर तो नबी इस्लाम का नायब होता है, नबी का वारिस होता है। अल्लाह के नबी जो उम्मत को दीन सिखा रहे थे, पीर का काम भी यही है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का दीन सिखाए, अल्लाह से दोस्ती करने का गुर सिखाए। तो जो दोस्त पहले से सिलसिले में जुड़े हुए हैं तो वो अपने बैठ के ताल्लुक को ताज़ा कर लें, और बाकायदगी के साथ जो वजीफा है सिलसिले का, जो आमाल है, उनको पाबंदी के साथ करने की आज से नियत करें। और जो आज इसलिए से तशरीफ लाए हैं कि मैं सिलसिले में शामिल होना चाहता हूँ, तो वो तौबा के साथ साथ बैठ की नियत कर लेंगे, इंशाअल्लाह उनको भी सिलसिले में शामिल होने की सआदत नसीब हो जाएगी। खुतबा सुनिए, जो कलिमात पढ़ाए जाए सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़ते जाएं, जैसी नियत होगी वैसी मुराद मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात दोस्त खामोश होकर बैठ जाते हैं, तो भाई ये समझिए इन कलिमात के जरिए से हमारी अल्लाह से सुलह हो रही है। कोई भी चुप करके ना बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारun बिलिसानी व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात के पढ़ने से, इसने सच्चे दिल से तौबा के लिए से ये पढ़े हैं, वो यकीन कर ले कि अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है। और जिन्होंने बैत की नियत की और ये कलिमात पढ़े, वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत हो चुके हैं। जब इंसान किसी जमात में शामिल होता है तो वो फिर उसी जमात का हिस्सा ही समझा जाता है। हमने वलियों के सिलसिले में अपने आप को शामिल किया, अल्लाह की नजर में हम भी उसी जमात में ही शामिल किए जाएंगे, उसी नजर से हम देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चंद एक और बताए हैं, उनके करने से इंसान के लिए नेकी पे चलना, दीन पे चलना अल्लाह आसान कर देते हैं। पहला अमल है इस्तिग़फ़ार, एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।
दूसरा अमल है दुरूद पाक की तस्बीह सुबह तस्बीह शाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम 100 दफा सुबह 100 दफा शाम इसको भी पढ़ ले। और तीसरा अमल है कुरान शरीफ की तिलावत करना। कोशिश करें कि जैसे जिंदगी का कोई दिन खाए पिए बगैर नहीं गुजरता, ऐसे ही कोई दिन कुरान की तिलावत के बगैर भी ना गुजरे। और अगला अमल है सुबह शाम 15-20 मिनट के लिए दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सब कुछ अपने दिल से निकाले, अल्लाह की याद में खो जाए। और उसका तरीका ये है कि आंखें बंद हो ताकि इधर ना दिखाई दे, ना ध्यान इधर उधर जाए, आंखें बंद हो, सर झुका हुआ हो, दिल की तरफ ध्यान देकर ये नियत करे कि अल्लाह की रहमतें अनवारात जो नबी इस्लाम के कल्ब मुबारक पर उतरे थे वहां से बुजुर्गों के दिलों से होते हुए मेरे मुर्शिद के दिल से मेरे दिल में मुंतकिल हो रहे हैं। दिल की ज़ुल्मतों स्याहियों को अल्लाह ताला यूं धो के साफ कर रहे हैं और मेरे दिल से आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरे दिल की आवाज है और मैं उसको सुन रहा हूँ। इसका नाम मुराकबा है कि इंसान अपने दिल की अल्लाह अल्लाह सुनने में मशगूल हो जाए। तो अभी इसकी थोड़ी देर हम मशक भी सुनने में मशगूल हो जाए, तो अभी इसकी थोड़ी देर हम मशक भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। और अगला अमल है चलते फिरते उठते बैठते सोचों में ख्यालों में हर वक्त अल्लाह को याद रखे। हाथ कार वल दिल याद वल, हाथों से दुनिया का काम धंधा करता रहे और दिल से अल्लाह को याद करता रहे कि मैंने उससे मिलना है, मैं उससे मुलाकात की तैयारी कर रहा हूँ। और अल्लाह वालों की सोहबत में, बुजुर्गों की सोहबत में, उलमा की मजालिस में अपने आप को लाना लाजमी कर ले कि इसके बगैर मेरा चारा नहीं है, मैंने जरूर बुजुर्गों की सोहबत में जाना है। तो उससे ईमान की ताजगी होती है, नेक अमाल का शौक पैदा होता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता इंसान नेक बनते बनते अल्लाह का दोस्त बन जाता है। थोड़ी देर के लिए हम जिक्र करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। तमाम दोस्त दुनिया जहां के ख्यालात को अपने दिल से निकालें और ये नियत करें कि अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह हमारे ऊपर बरस रही हैं और हमारे दिल की ज़ुल्मतें स्याहियां सब दूर हो रही हैं। दिल से आवाज आ रही है अल्लाह 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 अल्लाह। सब लोग आंखें बंद कर लें, पीछे देखें। हमने सारी जिंदगी इधर उधर देखने में गुजार दी, काश कि हम अपने दिल में झांकते, हमें अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता। फरमाया ना मैं जमीनों में समाता हूँ ना मैं आसमानों में समाता हूँ, मैं बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। हम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को तलाश करें, अल्लाह का नाम सुनने में मशगूल हो जाएं। तो जो इधर उधर देखेगा वो अपनी जिंदगी को ज़ाया कर लेगा और जो अल्लाह के जिक्र में अपने आप को लगा देगा उसकी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों जहां उसके समझ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने आप को जिक्र में मशगूल कर लें। मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में आई, तेरे नाम में तो दिल में एक आग लगाई। मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में आई, तेरे नाम में तो दिल में एक आग लगाई। तेरा दर तो तेरा दर है, तेरे दर की एक गदा में दुनिया तुम की असमत मेरे दिल से मिटाई। मेरा दिल मचल रहा है तेरी याद में आई, तेरे नाम में तो दिल में एक आग लगाई।
تیرے حسن پر قربان تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجڑی بستی ایک پل میں بسائی میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں اللہ تو نے اپنا محبوب جیسا نبی مجھے عطا فرمایا اور اپنے جو ہے وہ قرآن جیسا اپنا تو نے ہمیں کتاب عطا فرما دی اور اللہ آپ نے کیسا مقدس اور پیارا دین عطا فرمایا اللہ کیا کیا آپ نے ہمارے پر انعامات فرما دیے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں قاری نے مجھ کو سورت رحمان ہے سنائی میرا دل تڑپ رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل نے ایک آگ لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مدنی نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں قاری نے مجھ کو سورت رحمان سنائی میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے اللہ میری زندگی کا مقصد تیری یاد بن گئی ہے تجھے پانے کی تمنا میرے دل میں سمائی تجھے منانے کی تمنا میرے دل میں سمائی میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے یاروں میں جینا اللہ تیرے یاروں میں مرنا اللہ تیرے یاروں میں جینا اللہ تیرے یاروں میں مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی مجھے عشق خدا ملا ہے
مجھے مصطفیٰ ملا ہے، مجھے در خدا ملا ہے، مجھے در مصطفیٰ ملا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاعری، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری کی سرفرازی، میری زندگی کا حاصل تیری کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ساری زندگی اللہ سے اپنی پسند کی چیزیں مانگی ہیں، آئیے آج اللہ سے اللہ کی پسندیدہ زندگی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ جو تجھے پسند ہے، ہمیں ایسے عمل دے جو تجھے اچھے لگتے ہیں، ہمیں وہ کام دے جو تیرے نبی کو پسند ہے۔ جب ہمیں ایسی زندگی مل گئی تو اللہ تعالیٰ ہماری پسند کی چیزیں ہمیں خود بخود عطا فرما دیں گے۔ سبحان ربی العلی الاعلی وحمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں مگر اندر سے بڑے گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما دے، ہمارے دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہماری نگاہوں کو پاک کر دے۔ اے میرے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنے عشق کی آگ ہمارے سینوں میں بھڑکا دے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے اور اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ فرما دے۔ میرے مالک ہم نے زندگی کا بڑا وقت ضائع کر دیا، کاش کہ اس زندگی میں ہم نے تجھے بنایا ہوتا، کاش کہ اس زندگی میں اللہ ہم نے تیرا تعلق پایا ہوتا، اللہ کاش کہ اس زندگی میں ہم نے تیرے نبی کی زندگی کو اپنے آنگن میں سمایا ہوتا۔ میرے مالک ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے اور ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کی سنتوں سے مزین کر دے۔ اے میرے مالک ہماری گناہوں کی گندگیاں ساری دھو دے، آج تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ آج تک ہم دنیا کے لیے جیتے رہے، اللہ آج تک ہم اپنے لیے جیتے رہے، اللہ اب ہمیں آخرت کے لیے جینا نصیب فرما۔ اللہ آج کے بعد ہمیں اللہ اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جینا نصیب فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، اب تک زندگی نفس کے لیے جیے، اللہ اب کی بقیہ زندگی اللہ خدا کے لیے جینا نصیب فرما دیجیے۔ میرے مالک مہربانی کر دیجیے۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے۔ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے، تو ہمارے دلوں میں محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دے، اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ فرما دے۔ میرے اللہ مہربانی کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ، اگر تو نے ہمیں نیکی کی توفیق نہ دی اللہ، زندگی برباد ہو جائے گی، اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہمارے اوپر ترس نہ کیا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ جی ہمیں برباد ہونے سے بچا لیجیے، اللہ مہربانی کر دیجیے۔ دنیا میں دیکھا اگر کوئی کسی کے دروازے پہ چل کے آ جائے اور منتیں کرے، اللہ دنیا والوں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ اللہ آج ہمارے اوپر ترس کر لیجیے، آج ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے۔ میرے مالک ہمارا کام تھا کہ ہم اپنے آپ کو نیکی پہ لگاتے، مگر میرے مالک تیری توفیق کے بغیر تو کوئی ایک لفظ بھی نیکی کا نہیں کہہ سکتا۔
جسے تو چاہتا ہے نیک بنا دیتا ہے۔ میرے مالک ہمارے اوپر ایک رحمت کی نظر فرما اور ہمارے لیے ایک بندہ آسان فرما۔ بڑے بڑے دنیا کے بدکار، بڑے بڑے گنہگار، اللہ جب تیری رحمت کی نظر پڑ گئی، اللہ تو نے ان کو نیکوکار بنا دیا، تو نے ان کو پرہیزگار بنا دیا، تو نے اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ آج اس مجمع کے اوپر بھی ایک رحمت کی نظر ڈال دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، دور سے آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، میرے مالک قبول کر لیجیے۔ اللہ آتے آتے دیر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، زندگی کا بڑا وقت بیت گیا، اللہ اب قبول فرما لیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی بخشنے والا بھی تو نہیں ہے۔ اللہ ایک آپ ہی ہے جو بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جو ان کے گناہوں کو بعض مرتبہ خوش ہو کے نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، غریب آدمی روپیہ جمع کر کے اپنا گھر بنانا چاہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کوئی سبھی اس پر مہربان ہو جائے تو اس کو ہدیے میں گھر دے دیتا ہے۔ اللہ ہم اعمال کے اعتبار سے غریب ہیں، ہم ایک ایک نیکی کر کے جنت کمانا چاہیں نہیں کما سکیں گے۔ اللہ آپ ہدیے میں ہمیں جنت دے دیجیے، اللہ ہدیے میں جنت دے دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، بندے تو تیرے ہی ہے، کلمہ تو تیرے نبی کا پڑا ہے، نسبت تو تو نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ دی ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت تیرے کملی والے کی نسبت ہمارا آسرا یہی ہے۔ اللہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے اللہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ان سے ایمان چھین لیا جاتا ہے اور وہ تیرے نبی کی امت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ منت کرتے ہیں، اللہ بے ایمان نہ کرنا، ایمان نہ چھین لینا، میرے مولا ہمیں گمراہ نہ کر دینا، اپنے نبی کے ساتھ ناطہ جوڑا ہے، اللہ کی جوڑی ہی رکھنا۔ میرے مولا دینی نسبتیں دی ہیں، کوئی حافظ کہتا ہے، کوئی قاری کہتا ہے، اللہ کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی مفتی کہتا ہے، کوئی مسجد کا امام کہتا ہے۔ میرے مولا یہ دین کی جو نسبتیں تو نے دی ہیں، اللہ ان نسبتوں پر ہی جینا نصیب کرنا اور انہی پر ہی موت دے دینا۔ میرے مولا یہ نسبتیں چھین نہ لینا، مہربانی فرما دیجیے۔ اللہ کرم کی نظر کر دیجیے، اپنے گھر کی نسبت دیے رکھنا، اپنے قرآن کی نسبت دیے رکھنا، اپنے نبی کی حدیث کی نسبت دیے رکھنا، اپنے اولیاء کی نسبت دیے رکھنا۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما، مرضوں سے نجات عطا فرما، ذلتوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما، قلتوں سے حفاظت فرما، علتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دردن کے دھکوں سے ہمیں بچا لے، دردن کی ٹھوکروں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا، ہمیں شقی نہ بنا دینا، ہمیں بدبخت نہ کر دینا۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ کسی کی برائیوں کی وجہ سے اس کو اپنے در سے دھکا دے دیتے ہیں۔ اللہ کیا تیرے صرف بندے نہیں کیے، گناہگاروں کا خدا کوئی اور ہے؟ اللہ اگر گناہگاروں کا خدا کوئی ہے، پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے محروم نہ کرنا، اپنے در پہ حاضری دیتے رہنے کی توفیق دے دینا۔ میرے مولا اپنا بنائے رکھنا، ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرنا، ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ اپنی رحمتوں کے سائے میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اللہ حالات بڑے تنگ آ گئے، وقت بڑا نازک آ گیا، مشکل گھڑیاں آ گئی، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، دین کا کام مشکل ہو گیا، دین کی محنت مشکل ہو گئی۔ اللہ میں دین کی خدمت سے محروم نہ کرنا، اللہ دین کی خدمت سے محروم نہ کرنا، اللہ دین کے کاموں سے محروم نہ کرنا۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ ہم نے دنیا میں دیکھا جس بندے کی سرکاری نوکری لگی ہوئی ہو، سرکار کا نوکر بن جائے، وہ دعا کرتا اللہ کرے میری نوکری ہمیشہ رہے۔ اللہ ہم تو کائنات کی سب سے بڑی سرکار یعنی تیرے دین کے ہم نوکر ہیں۔ اللہ یہ ہماری نوکریاں سلامت رکھنا، اللہ یہ نوکریاں سلامت رکھنا۔ میرے مالک مہربانی فرما۔ سرکار کا نوکر ہو تو اللہ جب تک نوکری رہتی ہے تو لوگوں کی نظر میں عزت بھی رہتی ہے۔ اللہ جو بندہ تیرے دین کا
کا نوکر رہے، اللہ عزتیں اس کے قدم چومتی رہتی ہیں۔ میرے مالک ہمیں ہمیشہ اپنے دین کی غلامی نصیب کیے رکھنا، اپنے نبی کی غلامی نصیب کیے رکھنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں بھی اپنے دین کا نوکر بنا، ہمارے بچوں کو بھی اپنے دین کا نوکر بنا، ہمارے مردوں عورتوں کو سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے عزیز قاری ظہور صاحب ایک کریم آپ کا باوجود اس کے لیے یہ معذور ہے، اللہ آپ نے ان کو سعادت دی ہے، اللہ ان کی سعادتوں میں اضافہ فرما دیجیے، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ کر دیجیے، اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جو دوست ان کے کام میں معاون کرتے ہیں تو ان کا معاون بن جا، جو ان کی خدمت کرتے ہیں اللہ تو ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما، اللہ جو اس مسجد کی آبادی کا ذریعہ ہے تو ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ دور بیٹھی خواتین ان دعاؤں پر آمین اگر کہہ رہی ہیں، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرما، ان کی مسئلے بھی حل فرما، اللہ ان کی مشکلیں بھی آسان فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہو اماں ابا کی طرف دوڑتا ہے، بندے بندیاں پریشان ہو اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے بندوں کی مانگ اور امید سے بھی بڑھ کر عطا کرنے والے، اللہ ہماری دنیا سنوار دے، ہماری آخرت سنوار دے، اللہ ہمیں ظاہر میں بھی اچھا بنا دے اور ہمیں باطن میں بھی اچھا بنا دے۔ ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما، ہر وقت ہمیں اپنی یاد نصیب فرما، نیکیوں میں لگے رہنا نصیب فرما، نیکیوں کی فکر عطا فرما، نیکیوں کا انتظار نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرما، صحتوں میں، زندگیوں میں، کاموں میں برکت عطا فرما، گھروں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے محلوں میں، ہماری فصلوں میں، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے پورے ملک میں برکت عطا فرما، قدم قدم رحمتیں برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ وہ بھی دے دے جو مانگا ہے اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے، تو سخی ہے نا، سخیوں سے مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، سخی دینے والا اپنی شان سے دیا کرتا ہے۔ بھکاری کہتا ہے 1 روپے گزر والے ہیں، سخی 10 کا نوٹ نکال کے دے دیتا ہے، اللہ تو 10 مانگتا ہے، سخی 100 دے دیتا ہے۔ عاقب قائسی کسی نے 5 دینار مانگے، اس نے 500 دینار دے دیے۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے 700 درہم مانگے، انہوں نے 14,000 درہم دے دیے۔ عثمان غنی سے کسی نے شہد کا پیالہ مانگا، انہوں نے اونٹ لگا ہوا شہد کا اس کی رسی ہی پکڑا دی۔ میرے مولا جب دنیا کے سبھی مانگنے والے کی مانگ نہیں دیکھتے، اپنی شان دیکھتے ہیں، تو اپنے بھکاریوں کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما، اپنی عزتوں کے بقدر عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں میں اللہ ہمارے بچوں کو بھی شامل فرما، ہماری بچیوں کو بھی شامل فرما، ہماری گھر کی عورتوں کو بھی ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، ہمارے بوڑھے ماں باپ کو بھی دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ کوئی فقیر غریب کسی سخی کی خیرات میں چلا جائے، کہتا میں غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچوں کا بھی حصہ دے دو، میرے بہن بھائیوں کو بھی حصہ دے دو، سخی انکار نہیں کرتا، تو سخیوں کا بھی داتا ہے۔ ہماری ان دعاؤں میں سے ہمارے بیوی بچوں کو بھی حصہ دے دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی حصہ دے دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی حصہ دے دے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں فون کر بھی کہتے ہیں ہمارے بھی یہ بھی دعا کرنا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت سارے لوگ اس امید سے کہہ دیتے ہیں یہ بھکاری ہے رب کے در کا، بھیک مانگے گا ہمارے لیے بھی مانگ لینا۔ میرے مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجیے، سب کی بگڑیاں بنا دیجیے، سب کی اللہ دنیا کی اور آخرت میں سنوار دیجیے۔ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو گئی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ خصوصاً ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے قادرین جو تیزی کے ساتھ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ جو زندہ ہے ان کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جو اس جہان سے چلے گئے ہیں ان کی کمیاں بیشیاں معاف فرما، درجات کو بلند فرما، اعلیٰ ترین درجے نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خلقه۔ اللہ اس وبا کو دفع دور کر دیجیے، اللہ اس وبا نے مدرسے ویران کر دیے، اللہ اس وبا نے تیرے گھر ویران کر دیے، اللہ اس وبا نے قرآن کی تعلیم کے
سلسلے روک دیے. اللہ تیرا گھر بیت اللہ اللہ وہ ویران اور خالی پڑا ہوا ہے. میرے مالک تیرا گھر خالی ہو گیا. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضریاں نصیب فرما دے. تو اتنا ناراض ہو گیا, ایسی بلا بھیج دی کہ اب ہم تیرے نبی کے روزے پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں. معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اس گنبد خضرا کے مکین کے صدقے معاف کر دے. ساری وبا کو دفع دور فرما دے. اپنے بندوں کو اپنی حفاظت نصیب فرما. جو اس مرض میں مبتلا ہے شفا عطا فرما, اور جو اس مرض کی وجہ سے وفات پا گئے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنی رضا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.